اور آج اس وقت بہت سے ایسے انسان ہیں جو دوسرے انسانوں سے سجدہ کروا رہے ہیں، کوئی شعبدے دکھا کر، کوئی طلسم دکھا کر. اور افسوس تو یہ ہے کہ اب غیروں کی بات نہ کیجیے، جو اصطلاحاً مشرک ہیں، کافر ہیں، ان کی بات نہیں ہے. کوئی بہت اچھا خطیب ہے، ولایت علی ابن ابی طالب کا بیان کر کے اپنے پاؤں پر سجدے کراتا ہے. غور فرما رہے ہیں، غور فرما رہے ہیں. یعنی اللہ اکبر، ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا بیان اس لیے ہو رہا ہے تاکہ آپ میرے قدموں کو بوسا دیں اور مجھے سجدہ کریں. شرم نہیں آتی، غیرت نہیں آئے. خدا سے پہلے علی سزا دینے کے لیے موجود ہوں گے. مصطفیٰ نے کسی کو اپنے آگے سجدہ کرایا؟ تاریخ میں کوئی مثال ہے کہ کسی نے آ کے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سجدہ کیا ہو اور حضور نے برداشت کر لیا ہو؟ یا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا کسی نے سجدہ کیا ہو اور علی نے برداشت کر لیا ہو؟ ہے کوئی روایت؟ اور آج 21ویں صدی میں جہل مرکب کا شکار، جنہیں یہ نہیں معلوم کہ مصرے اور شعر میں کیا فرق ہے. اردو کے یا فارسی کے مصرے کو شعر کہنا، شعر کو مصرع کہنا، وزن سے خارج مصرع پڑھنا، اور اس کے بعد اپنے قدموں پہ سجدہ کرانا. 21ویں صدی میں اگر یہ ممکن ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، تو بتائیے پیغمبر کس کس کو سجدے کے لیے نہیں جھکا سکتے تھے اپنے آگے؟ صاحب اعجاز پیغمبر، جس کو درخت سلام کرتے ہو، جس کو پتھر سلام کرتے ہو، جس کے اشارے پہ شجر قریب آتے ہو پھر دور چلے جاتے ہو. درخت حضور اشارہ کر دیں تو قریب آ جائے، حضور اشارہ فرما دیں تو درخت اپنے مقام پر جیسے پہلی حالت میں تھا اسی حالت پر آ جائے. اور فرما رہے ہیں آپ، یاد رکھیے گا موضوع، درخت کی موجودہ حالت جو بھی ہے، ایک بار درخت کو اکھاڑ لیا تو وہ موجودہ حالت ماضی ہو گئی. اب حال غیر یقینی ہے اس کا، اب وہ قریب آیا، اب دوبارہ جا کر وہیں اسی پہلی حالت میں نصب ہو جائے اور اپنا مستقبل محفوظ کر لے. یہ معجزے دنیا نے دیکھے نہیں دیکھے؟ حضرت جو لوگ ایسٹرونومی اور ایسٹرو فزکس اور ان چیزوں کی مہارت رکھتے ہیں، ان سے پوچھئے گا کہ یہ چاند دو ٹکڑے ہو جائے تو یہ کائنات باقی رہے گی؟ باقی رہے گی اپنی جگہ؟ یقیناً باقی نہیں رہے گی. چاند دو ٹکڑے ہو جائے یعنی قیامت، چاند دو ٹکڑے ہو جائے یعنی صرف چاند دو ٹکڑے نہیں ہوگا، زمین اپنی جگہ نہیں رہ جائے گی، پورا نظام شمسی درہم برہم ہو کر رہ جائے گا. مگر زمین پر رہ کر انگلی کے ایک اشارے سے چاند کو دو ٹکڑے کرے اور پھر کوئی ان دونوں ٹکڑوں کو جوڑ دے اور قیامت آئی ہوئی ٹل جائے،
معجزہ دکھا دیا درخت کو قریب بلا کر، اور پھر اسے اس کی جگہ واپس پہلی حالت میں پلٹا کر معجزہ دکھا دیا. اور اس سے بڑھ کر ایک معجزہ اس سے پہلے میں یقیناً کہیں نہ کہیں پڑھ چکا ہوں گا، لیکن معجزہ رسالت مآب ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب یہ بحث اس وقت کلامی یا فلسفیانہ بحث نہیں چھیڑوں گا کہ جو لوگ معجزے کے قائل ہیں ان کے کیا دلائل ہیں، اور جو معجزے کے قائل نہیں ہیں ان کے کیا دلائل ہیں، اور ان کے دلائل کا جواب کیا ہے. وہ ظاہر ہے کہ میں معجزات کا قائل ہوں اور اس لیے پڑھ رہا ہوں. اس ممبر حسینی کی قسم ہے میں ممبر پہ وہ بات پڑھتا ہوں جسے میدان حشر میں روبروئے حق کہہ سکوں. معجزات برحق ہیں تو ایک معجزہ ہے اور عظیم معجزہ ہے. حضور کے لیے تو بہت ادنا سا معجزہ ہے. جو چیزیں ہمارے لیے معجزہ ہے نا وہ ان کے لیے کیا ہے؟ لبے قدرت کا ایک تبسم، ابروئے حسن نبوت کی ایک ادا، چشم ولایت کا ایک اشارہ. بس ان کے لیے تو یہ ہے، ہمارے لیے بڑا معجزہ ہے. شق القمر کیا ہے؟ انگلی کا ایک اشارہ. شق القمر کیا ہے؟ انگلی کا ایک اشارہ. رد الشمس کیا ہے؟ سجدے میں سر رکھ کر لبوں کو جنبش دے دی، ہونٹوں کی جنبش ہوئی، سورج پلٹ آیا. تو یہ بڑے بڑے معجزے ہمارے لیے ہیں، لیکن کسی ولایت مآب کے لیے یہ بڑے معجزے تھوڑی ہیں. اسی لیے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب ہمارے چھوٹے چھوٹے معجزے ہیں. جتنے معجزات فعلیہ ہیں یہ چھوٹے چھوٹے معجزے ہیں. سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے. یہ قرآن پیغمبر کا سب سے بڑا معجزہ ہے. بہرحال اب جس معجزے کو اس وقت میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں بس ذکر کر کے آگے بڑھ جاؤں. حضور مکے میں ہیں اور مکے سے کہیں باہر تشریف لے جا رہے ہیں. اب یہ وہ زمانہ ہے کہ جہاں مشرکین بھی ہیں، مشرکین بھی ہیں، کوئی ساتھ ساتھ چل رہا ہے، قریب چل رہا ہے. اور زمین عرب جو ہے وہ نشیب و فراز تو ہے، کہیں پہاڑیاں ہیں تو بیچ میں نشیب ہے، کہیں صحرا ہے بیچ میں نشیب ہے. اور جب بارش ہوتی ہے تو وہ نشیب پانی سے لبریز ہو جاتا ہے، پانی بھر جاتا ہے وہاں پر، وہیں وہ تھوڑا سا پانی کا ذخیرہ ہو جاتا ہے ان لوگوں کے لیے. کوئی ذرا بڑا اگر نشیب ہو، ایک بڑا نشیبی علاقہ ہو، اس میں پانی آ جائے تو وہ ان کے لیے وہی دریاچہ ہے. حضور تشریف لے جا رہے ہیں، سامنے ایک دریاچہ آ گیا، ایک چھوٹا سا دریا، اور اس دریا کی اس طرف ایک پہاڑی ہے. وہ چھوٹا سا ٹیلا بھی ہوگا تو عرب کے لیے تو پہاڑی ہے، وہ بھی اس نسبت سے کہ آگے ایک نشیب ہے. ساتھ میں جو مشرک ہے وہ کہتا ہے کہ ہم تب مانے آپ کو نبی جب وہ سامنے جو پہاڑی کی چوٹی پہ چٹان ہے آپ کے اشارے سے آپ کے قریب آ جائے. حضور نے فرمایا اچھا. آپ نے اشارہ کیا، وہ پہاڑی کی چوٹی پر ایک چٹان تھی بڑی سی. پہاڑی کی چوٹی سے کوئی چٹان اگر اترے تو اترے گی نہیں، پاش پاش ہو جائے گی، ریزہ ریزہ ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی، خود بھی ٹوٹے گی اور اپنی زد پہ آنے والے دوسرے پتھروں کو بھی توڑتی چلی جائے گی، اور جا کر نشیب کی تہ میں جا کر گر جائے گی. حضور نے اشارہ کیا، وہ چٹان گری نہیں اتری، وہ چٹان اتری اور پہاڑی سے اب وہ جب سطح آب پہ آئی تو پانی میں ڈوبی نہیں،
پتھر ہے، ڈوبی نہیں، سطح آب پہ تیرتی ہوئی آئی حضور کے قریب آ کر اور ٹھہر گئی۔ حضور نے پھر اشارہ کیا، کسی پتھر کی چٹان کا چوٹی سے اتر آنا یا گرنا تو ممکن ہے، دوبارہ اسی منزل پہ پہنچ جانا ناممکن ہے نا۔ اگر وہ پہلا عمل ناممکن تھا تو یہ اس سے بڑھ کر ناممکن ہے۔ دوبارہ آپ نے اشارہ فرمایا اور وہ پتھر کی چٹان اسی طرح سطح آب پہ تیرتی ہوئی اس طرف گئی اور پھر پہاڑی کی چوٹی پر پہنچ گئی۔ یہ معجزہ پیغمبر، یہ تنہا معجزہ پیغمبر یہ سمجھانے کے لیے کافی ہے کہ انسان تیری زندگی میں جتنے بھی نشیب و فراز ہوں، جتنے بھی نشیب و فراز ہوں، اگر اشارہ مصطفیٰ پہ زندگی بسر ہوتی رہے گی تو نہ پانی میں ڈوبے گا، نہ پتھر سے ٹکرا کر چکنا چور ہوگا، ہمیشہ صحیح رہے گا، سالم رہے گا، سرفراز رہے گا۔ یہ ذات گرامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہ سب معجزات کیا ہیں؟ یہ معجزات کیا ہیں؟ قدرت کا اظہار ہے یا نہیں؟ کس کی قدرت کا اظہار ہے؟ اس میں علم کا اظہار ہے یا نہیں؟ علم کا اظہار ہے۔ کس کے علم کا اظہار ہے؟ یہ آئینہ ہے، جو کچھ ان کے اندر علم اور قدرت کا عکس نظر آ رہا ہے وہ اس باری تعالیٰ کا ہے۔ تو ہم انہیں مظہر کہیں یا نہ کہیں؟ ہم مظہر کہیں اور آپ ترجمہ کریں شریک۔ اس کے علم کا اظہار ہوتا ہے تو ان کے آئینہ وجود میں، اس کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے تو ان کے آئینہ وجود میں، اس کی تمام صفات کا اظہار ہوتا ہے ان کے آئینہ وجود میں۔ اور مظہر کے بعد اب دوسرا لفظ استعمال کر رہا ہوں، یہ مظہر بھی ہیں، اس کی صفتوں کو ہم تک پہنچانے کے لیے مظہر ہیں، ہماری دعاؤں کو اس تک پہنچانے کے لیے وسیلہ۔ یہی مظہر بھی ہیں اور یہی وسیلہ بھی ہیں۔ اب کوئی صاحب چاہیں تو وسیلے کو ابھی ترجمہ شریک کر لیں، آپ آزاد ہیں۔ روزانہ ایک نئی ٹرمینالوجی ایجاد ہوتی ہے، اب آج تو وقت نکل گیا بالکل۔